مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آج کل سردی کی وجہ سے اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے، نیچے سے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا۔ پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھیں، تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں، کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا، اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھائی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی۔ بھائی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں، اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں، ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے، عرف سے۔ حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا۔ حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، تو بھائی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں جیسے خواتین شہروں میں بائکوں پہ بیٹھتی ہیں۔ اس میں حیا زیادہ ہے، حیا کا عنصر، اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے۔ کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا، یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے، آپ خود حیا پر ہیں ابھی، تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا، اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے۔ بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا، تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے، اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے، تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو، یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں، جس طرح حیا، جس میں حیا زیادہ ہے، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، بائک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے، پھر اسی طرح بیٹھ جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اپنے لباس کو، تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں۔ جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے۔ باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے کو ناپسند کرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم ایسے بیٹھے ہم ویسے بیٹھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی بیٹھیں۔ تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو گن پوائنٹ پہ یوں بٹھاتے ہیں، آپ کی مرضی۔ ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح جینز کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، وہ تو جو مرضی پہنے، لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس، اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں ہلکا کر کے، کہ حیا کے تقاضوں کے پورے مطابق نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے، اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیا کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا۔ چست کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صنفانی لم ارہما، دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق، ایک تو ظالم حکمران اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی، بے لباس شمار ہوں گی۔ کیوں بھائی؟ لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بے لباس، ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو، اتنا ٹائٹ، اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو، کھال نظر آتی ہو۔ تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں، خواتین پہن رہی ہیں، اس سے تو پورے جسم کا، اس کو تو فیشن بنا دیا جی۔ تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی، آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی، جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں، تو جو مرضی پہن لو پھر آپ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں۔ اب دیکھو، مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی، مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا آپ کو۔ یہ اللہ میاں نے پابندی لگائی نا۔ گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ذرا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے، کیا ہے یہ ٹینشن مینشن۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا، ہم نے جواب دینا ہے، تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح عورت پہ بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں، تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں، کتنی شدید سردی تھی، وہاں تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ، ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا۔ مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے، مردوں کے لباسوں کے الگ احکام ہیں، عورت کے لیے الگ احکام ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینٹ شرٹ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ آپ وہ پہن لیں، انر پہن لیں آپ، اور اندر آپ وہ پہن لیں، ہائی نیک پہن لیں، بہت ہوتی ہے، اور جیکٹ پہن لیں آپ، تو اندر پہن لیں۔ تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے، اوپر شلوار پہن لیں، اندر کوئی انر پہن لیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے تو پھر اوپر جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، وہ نیچے تک آئے، شرٹ نہ ہو پھر اوپر۔ جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا، اس کے اوپر پھر کرتا، خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی ہوئی ہو کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو، پھر گنجائش ہے اس میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو، بلکہ اس کے بعد کیا ہو، کوئی ایسا کرتا ہو جو نیچے تک آ رہا ہو، تاکہ وہ جو جسم کے جو ہے وہ چھپ جائے۔ مقصد تو چھپانا ہے نا۔